اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا، دمشق میں یہ جنگ ہوگی، دمشق کے قریب، جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے، سیریا۔ اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کریں 80 سے تو تقریباً 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ تو 9,60,000 کی فوج اگر ایک ساتھ لڑنے کے لیے آتی ہے تو فی الحال پوری دنیا میں اتنی بڑی فوج مقابلہ نہیں کرتی۔ ٹکڑیاں آتی ہیں، جنگ کرنے کے طریقے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ 9,60,000 فوج اگر ایک بار لڑنے کے لیے آتی ہے تو ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کتنے ہوں گے وہ تعداد تو نہیں بتائی، وہ کتنے ہوں گے تعداد میں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پہلا دن ہوگا 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ 1/3 حصہ ہوگا مسلمانوں کی جماعت کا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، دوسرا دن ہے یا دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہید ہوں گے۔ دو باتیں یاد رکھیں آپ، میں یہ حدیث کیوں عرض کر رہا ہوں؟ مومنین کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہے، لیکن جماعت میں 1/3 جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں 1/3 جماعت قتل ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے پر جو 1/3 حصہ بچا تھا مومنین کا، ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح تو ہوگی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین کو غالب کر کے رہے، اور یہ دین غالب آئے گا۔ فتح تو ہوگی، لیکن فتح تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی بڑے سکسس کو پانے کے لیے 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا، دوسری چیز ہے اپنوں کا ہمارے سامنے قتل ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے، آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے۔ یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ کھڑا رہا۔ پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے۔ آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا، وہی کھڑا رہے گا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے، ہر شعبے میں۔ آپ زندگی میں یہ 2 چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے۔ کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی۔ ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک، لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے، آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے۔
वो ऐसे लोग थे जो दामे दिरमे कदमे सुखने शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। बसा औकात मुझे जमात में वो लोग आज नजर नहीं आते, वो आज कब्रस्तानों में सोए हुए हैं, जो मेरी महफिल के हाजिर बाश होते थे। हमारी जिक्र की महफिलों की रौनक भी हुआ करते थे। हर घड़ी हमसे पूछा करते कि किस वक्त जिक्र की महफिल है, और पहले आकर बैठने वाले वो आज कब्रस्तानों में आराम फरमा है। लेकिन सच बताता हूं, तन्हाई में कभी दुआएं करते हैं तो उन लोगों की याद आती है, तो अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करता हूं कि मौला हमारी कोई नेकी कबूल है तेरी बारगाह में तो ये उनके दरमियान भी तकसीम फरमा दे, इसलिए कि वो सच्चे लोग हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार की यूं ही फजीलत नहीं बयान फरमाई। मदीने के अंसार की फजीलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी बयान फरमाई, आप देखें हदीसें, हुजूर फरमाते हैं सारी दुनिया एक तरफ चली जाए और अंसारे मदीना एक मैदान में जाएं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद अंसार के साथ जाएगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं अगर सारी दुनिया एक वादी में हो और अंसार एक वादी में, तो रसूलुल्लाह अंसार की वादी में तुम्हें नजर आएंगे। हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाई अबनाइल अंसार। हुजूर ने ये दुआ फरमाया, अल्लाह अंसार पर रहम फरमा, उनके बेटों पर रहम फरमा, उनके पोतों पर रहम फरमा। क्यों? अंसार के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजह यह थी कि मक्का वाले जिस वक्त पूरे सहाबा को घरों से निकाल रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सोशल बाइकाट करके रखा था उन जालिमों ने। हुजूर ने पत्ते खाए हैं, चमड़े उबाल करके खाए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कि इतना हिस्सा हमारे पास मौजूद था जो सिर्फ बगल में छुपाया जा सकता है खाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं था। और इस तरह के 3 साल गुजारे। इन हालात में जानते हो पूरी दुनिया तमाशे देखती, बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे, लेकिन मदीने के अंसार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके सहाबा आए, तो मदीने में कहीं भी ये बात नहीं आई थी कि ये लोग गांव छोड़ करके आए हुए हमारे यहां हैं। अंसार ने तो वो काम कर दिखाया था, अपने दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि अपनी जायदाद, अपने बागीचे, अपनी जमीनें सब उन मुहाजिरीन भाइयों को बता करके कहा, इतना अल्लाह ने मुझे दिया है, आज से आधा तुम्हारा आधा मेरा। यहां सगे भाइयों को कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, सगी बहनों का हक मार लेते हैं। वो मदीने के अंसार थे जो हिजरत करके आए हुए सहाबा को। एक सहाबी तो है, अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। मैंने फजर में सहाबा की सीरत में उनका जिक्र किया था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने के एक अंसार का भाई बनाया, जो हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे मक्का से, उनको अंसार का भाई बनाया। एक एक सहाबी को एक एक का भाई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जिसका भाई बनाया, वो सहाबी इनको घर ले गए और बताने लगे, मेरे इतने बगीचे हैं, मेरी इतनी दुकानें हैं, मेरी इतनी जमीनें हैं, ये सब में आधा आधा तुम्हारा, आधा आधा तुम्हारा। हत्ता कि वो बोलते बोलते यहां तक कहे, मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक दूंगा, इद्दत गुजारने के बाद उससे तुम निकाह करो। कौन है जो इस तरह से अपने सारे दरवाजे खोलता हो? ये नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ वो मुआशरा था, जहां इज़हार और कुर्बानी पूरी भरी हुई थी। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि दीन के कामों में जो लोग खड़े रहे, उनको अल्लाह ताला अंसार के साथ हशर अता फरमाए। आज मेरे साथ जो लोग शुरू से सफर में रहे या फिर आते रहे, जुड़ते रहे और अपने अपने जान की बाजी लगाए हुए, कई मरहले इन्होंने भी देखे। मुझे याद है कि जब आप सब दूर रहने वाले शायद ना जानते हों, जिस वक्त जालिम दरिंदों ने मुझे उठाया था, ऐसा नहीं कि मैं अकेला गया था, मेरे पीछे 25-30 लोग और भी गए थे, और उन्होंने रमजान जेल में काटे और वापस आए। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक आलिम के साथ खड़े थे, और इसका अजर उनको कयामत के दिन ही अता किया जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इसका अजर अता किया जाएगा। तो ये मरहले भी पाक साइड ने देखे हैं, बहुत सारी चीजें। वो दिन भी यहां पर कि मुझे कहीं पर कोई घर लेने नहीं दिया जाता था। बहरहाल ये सारे जिक्र मैं नहीं करना चाहता,
ان तमाम मंजिलों के बाद एक दिन तो सुबह होकर रहती है। ये सब मंजिलें देखते जाओ आप, ये सारी चीजें हो जाने के बाद फिर कभी ना कभी मेरा जुमला आपको याद आता रहेगा और कानों से टकराता रहेगा, कुछ देर की खामोशी है। ये जुमला टकराता रहेगा जिंदगी भर बार बार, और फिर वो एक दिन आएगा जब सुबह होगी और ये काली अंधेरियां छट जाएंगी। बहरहाल आज के हालात पर मैं आपको चंद बातें नसीहतन अर्ज कर दूं। कभी भी ये बात तारीख में है, मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत छोटी ताकतों से बड़े बड़े जालिमों का हश्र पूरा कर दिया, बुरा अंजाम किया। फिरौन को मारने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं आई थी, पानी से वो हिलाक हो गया। नमरूद के मुतालिक कहा जाता है एक लंगड़े मच्छर ने उसके दिमाग में घुसकर उसकी पूरी जान ले ली। और इसी तरह से जंगे बद्र में अबू जहल को बड़े बड़े पहलवानों ने नहीं मारा, दो छोटे बच्चे मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने काम तमाम किया। बहुत सारी तारीखें ऐसी मौजूद हैं। और होता कब है ऐसे? कुरान की आयत मैंने आपको शुरू में ही पढ़ के सुनाई, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है जुल्म करने वाले हरगिज ये गुमान मत करो कि अल्लाह बेखबर है, अल्लाह देख रहा है। आज पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, खास तौर पर अमेरिका की दादागिरी, सुपर पावर होने का नशा, जो वो ये समझता है कि हर मुल्क में अपना आतंक फैला है, जो खुद आतंक फैलाता हो, दहशत फैलाता और पूरी दुनिया को वो अमन की डिग्री बांट रहा हो और पूरी दुनिया में टेररिज्म का सफाया करने की बात करता हो। एक ऐसी हिमाकत है, दुनिया दुगलेपन को महसूस नहीं कर पाती या फिर जानबूझकर खामोश रहती है। सबको पता है, सबको पता है निहत्थे बच्चों का कातिल कौन है, 70,000 लोगों को झटके में कत्ल कर देने वाले लोग कौन है। फिरौन के मुतालिक तो तारीख में है कि उसने अपनी कुर्सी हिलती हुई देखी, एक ख्वाब देखा था, उसने ख्वाब देखा था कि एक तारा टूट करके गिरा है, उसके गोद में आ गया है। वो घबरा कर नजूमियों से ख्वाब की ताबीर पूछा कि इसके ख्वाब के माने क्या हो सकते हैं। तो नजूमियों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उसने बनी इसराइल से ऐसी नफरत शुरू कर दी थी कि एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए जो फिरौन की हुकूमत को हिला दे, तख्त को हिला दे। और उसके बाद साल भर जब बच्चों का कत्ल 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 होता रहा, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, वह औरतों को, बच्चियों को छोड़ देते थे और लड़कों को मारते थे, कत्ल करते थे। किस वजह से? डर था हुकूमत को हिलाने वाला, तख्त को हिलाने वाला बच्चा पैदा ना हो जाए। लेकिन रब तबारक व तआला की जो तदबीर है, तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। बच्चा पैदा भी हुआ। वो कौन था बच्चा? मूसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया कि कत्ल हो रहे थे उस वक्त बच्चे। मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में अल्लाह ने यह बात डाली कि बच्चे को संदूक में रखो और पानी में बहा दो। कौन मां कर सकती है ऐसे कि अपने आज के पैदा हुए बच्चे को दरिया में बहा दे? लेकिन उनकी मां के दिल को अल्लाह ने मजबूत कर दिया। और उसके बाद वो संदूक बहते बहते फिरौन के बागीचे में ही जाकर लगा। फिरौन को औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी ने देखा, बच्चे को उठा लिया और कहा असा अन नत्तखिदहु वलदा, क्या ही अच्छा है कि हम इसको बेटा बना लें। फिरौन ने कहा ये कहां से तुम बेटा ले आई, कहीं ये बच्चा तो हिलाक करने वाला तो ना बन जाए। बीवी ने कहा नहीं, ये तो बहता हुआ आया है, वो तुमने ख्वाब जो देखा वो बनी इसराइल के बच्चे का है, ये तो कहां से आया क्या पता, लेकिन है तो खूबसूरत। बच्चे की परवरिश फिरौन के घर में होने लगी। फिरौन के घर में ऐलान भी हुआ कि इनको कोई दाया आए और दूध पिलाए। कमाल कुदरत तो देखो, मूसा अलैहिस्सलाम 2 दिन के बच्चे हैं लेकिन दूध किसी का नहीं पीते थे। उनकी बहन वहां खड़ी थी, उसने कहा एक दाया को मैं जानती हूं, उसका दूध हर बच्चा पी लेता है। कहा गया कि ठीक है ले आओ, हम जो वो कीमत बोलेगी हम उसको कीमत देंगे दूध पिलाने के लिए, शाही घराने के बच्चे को दूध पिलाना है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सीधे जाकर अपनी मां को ले आई, कहा कि ये दाया है और इसका दूध बच्चे पीते हैं।
تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے۔ نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا، ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے، بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی۔ اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے۔ میرے عزیزو، یہ کارخانہ قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو۔ پھر جو معاملات ہوئے، اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو۔ اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے، جتنے بھی پلان بنا لے، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس تھاٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے۔ سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی، یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں وہ جاتے ہیں، عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں، سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا۔ کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو، وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا۔ آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو، کیا آپ کا دل گوارا کرے کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے۔ فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کیا ہے دلیل؟ کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے ہی نہیں۔ حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں، یہ ظلم بڑھتا جائے گا تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے، کہیں تو رکنا ہے اس کو۔ اور جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے، ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ ہاں، اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے۔ اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے، اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، صبح صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا،
اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں. آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے؟ آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو. بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو. نہیں ہے تو خواہ مخواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے. بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا، تمہارے زبان تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا. میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے، صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے رسول، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی. تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو وہ بات کی بات ہے. تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا. پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے. تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا. ہاں، ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو. تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے. وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ظلم کے خلاف ہم ہیں. اگر کسی یہودی عورت کو مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے. جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے، لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا. جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں. وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی. اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے. ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں.
खबरें मुसलसल आती रही। ये झूठे दज्जाल मीडिया की खबरों पर यकीन भी मत करो। जिसकी जली हुई है पूरी तमाम तर फौज और हालात, वो कभी नहीं बताता, क्योंकि मीडिया पर कंट्रोल, खबरों पर कंट्रोल, सारी चीजों पर कंट्रोल। लेकिन कब तक करोगे? रब तबारक व तआला के निजाम पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके मौत और हयात पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और कहां से कहां कैसे कैसे चीजें आएंगी ये आप देखना। दुनिया हमेशा हैरत अंगेज चीजों को देखती आई है। कल को ये बातें खबर में आएंगी। कल का मतलब सुबह ही नहीं, आने वाले दौर में बच्चे और आप सब लोग एक खबर देखेंगे कि एक बहुत छोटी ताकत जिसको 20-25 साल से तोड़ के रखा गया था, उसने बहुत बड़े शोरमा को घुटने पर ला दिया। ये चीजें नई नहीं है, ये दस्तूर के हिसाब से चली आ रही हैं। अबराहा बादशाह बहुत बड़े हाथियों का फौज लेकर आया था और मुकाबला करने के लिए मक्का वाले भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। खाने काबा को ढाने के लिए आ गया था कि खत्म करना है, काबा को ही मिटाना है। हाथियों को लेकर के आया था। रब तबारक व तआला ने क्या भेजा? अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। ये पूरी सूरह है। अल्लाह फरमाता है, महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या काम किया, कैसे मामला फरमाया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मंसूबों को अल्लाह ने खत्म नहीं फरमाया? वो अपने बनाए हुए मंसूबों में फंस जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर अबाबील चिड़ियों की झुंड को भेज दिया। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनको वो नोकेले पत्थरों से मारती थी। आज यकीन होगा अबाबील चिड़िया खत्म नहीं हुई, आज भी है। छोटी छोटी सी चिड़िया, और वो जल्दी बैठती नहीं है। उसकी आदत यह है कि उड़ती रहती उड़ती रहती उड़ती रहती है। वो अपना अक्सर हिस्सा हवा में ही गुजारती। उस छोटी सी चिड़िया को अगर तुम हाथ में लेकर मसल दोगे ना तो खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कुरान ये कह रहा है वो छोटे नोकेले पत्थरों से हाथियों पर बमबारी करती थी, मारती थी। और जैसी ही वो पत्थर गिरे तो हुआ क्या? अरे कहीं किसी हाथी की चमड़ी को लगा हो, कान को लगाओ, नहीं। अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम माकूल, वो तो चिड़ियों ने ऐसा मारा जैसे भुनी हुई मुर्गी को छील के रख दिया गया। मुर्गी खाने के बाद आदमी कैसे उसकी हड्डियां बिखर जाती हैं, गोश्त निकला हुआ, हड्डियां निकली हुई, पर निकले हुए, उसको कहते हैं खाई हुई मुर्गी की तरह कर दिया था हाथियों को। और किसने किया था? अबाबील ने, छोटी सी चिड़ियों ने। तो ये निजाम कुदरत है। बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत को होना भी जरूरी नहीं है। और इस्लामी ताकत, इस्लामी तारीख तो इससे भरी हुई है। कभी भी आप उठाकर देखें, बद्र में मैदान में आने वाले कुफार ने बहुत हल्के में लिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए थे, अरे 4 घोड़े थे 313 लोगों के पास, और पैरों में चप्पल अक्सर के नहीं है, नाखून उखड़ गए हैं, और तीर और तलवार लोगों के पास नहीं। हजरत उकाशा एक सहाबी कहते हैं कुछ भी नहीं लेकर आया था। हुजूर से अर्ज किया कि जंग में उतरा हूं। हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी उठा लो। वो कहते हैं मैं लकड़ी उठाकर लाया, हुजूर ने उस पर मसा करके दिया, वो तलवार से ज्यादा काम करती थी। और वो लकड़ी खत्म नहीं हुई, उन्होंने अपने पास जिंदगी भर रखा। और दौरे सिद्दीक अकबर में भी थी, दौरे फारूक आजम में भी थी। जिस लकड़ी से उन्होंने जंग बदर लड़ी थी। और हजरत सुहैल बिन साबित एक सहाबी कहते हैं कुछ के पास तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कटती थी। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इस वाक़े को जिक्र करते हुए, सहाबा कहते हैं हम किसी के सामने मुकाबले के लिए गए होते, तलवार हमारी उठी होती है लेकिन गर्दन उसकी पहले से गिरी हुई थी। ये कैसे? रब फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब तुम तीर फेंक रहे थे, अल्लाह फरमा रहा है तुमने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका है। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, तुमने उन्हें नहीं कत्ल किया, अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। उनके कामों को रब तबारक व तआला अपना काम फरमा रहा है। जब मशीयत इज़्दी को जलाल आता है तो बहुत छोटी ताकतों से अल्लाह ताला बड़े बड़ों के नशों को खत्म करता है। एक रात पहले बद्र के मैदान में ढोल ताशे बज रहे थे और वहां पर
گوشت بھونا جا رہا تھا کل کی جشن منانے کے لیے، جیسے یہاں پارٹیاں پہلے سے لڈو بنا لیتی ہیں کہ کل تو جیتنا ہے، اور پورے لڈو بنا کر پہلے سے رکھتے ہیں. بدر میں آئے ہوئے کافر پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور رات بھر ناچ رہے تھے. یہ 313، ہم تو 1000 کی تعداد میں، ہاتھی گھوڑے بھی ہمارے پاس، تلوار ہتھیار بھی ہمارے پاس، سارا ساز و سامان ہمارے پاس. لیکن دوسری شام کو پتا چلا 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے اور باقی جان بچا کر بھاگے. اور 70 جو مارے گئے ان میں کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا. وقت کا دجال ابو جہل بھی مرا ہوا تھا، عتبہ بھی مرا ہوا تھا، شیبہ بھی مرا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بدر کی تاریخ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایک شوشہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں بہت بڑی تعداد نے چھوٹے سے لوگوں پر حملہ کیا ہو. نہیں، ہمیشہ سے تاریخ میں ایک ہی چیز دکھتی آئی کہ دنیا بڑی بڑی طاقتیں لے کر کے گئی. حیرت ہوتی ہے، بڑی طاقتیں اور مقابلے کے اعتبار سے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرو. ہماری اپنی لکھی ہوئی تاریخ نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہی پڑھ لینا. انگریزوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، ہماری نہیں، ان کی لکھی ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ لوگ رومیوں نے، صلیبیوں نے صلاح الدین کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک میدان کو انتخاب کر لیا. اور 4 لاکھ لوگ جب جمع ہوئے تو اس وقت حالت ایسی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 لوگ تھے. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہوتا ہے. لیکن صلاح الدین کو پتا تھا کہ ہم کربلا والے ہیں، تعداد نہیں دیکھتے، اتر جاتے ہیں، مدد اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمارا قتل ہو جانا بھی ہماری فتح ہی ہوتی ہے. اگر قتل ہونا فتح نہیں ہوتا تو حسین اعظم کا چرچا اتنا کیوں ہوتا؟ میرے عزیزو، یہ جذبہ شہادت تھا. صلاح الدین ایوبی نے 12,000 لوگوں سے وہ جنگ لڑی ہے. تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ وہ 4 لاکھ کو، اس فوج کو انہوں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا. وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، سب میدان سے نکل کر کے بھاگے. صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخ اور اس کے بعد بہت ساری تاریخیں ہیں میرے عزیزو، لیکن یہ سب چیزیں ذریعہ بنتی ہیں. یہ ذریعہ ہیں اور حقیقی فتح مبین اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ قادر مطلق اپنے منصوبے پورے فرماتا ہے. وہ مکروا اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف، پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی، ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے ان قریب، ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے، جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں، ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکے. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ، تم مسیح آؤ ہمارے، تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا. اس کو کہا گیا تھا
یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچے. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو، عربوں کے جو حالات ہیں، اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے. اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے. ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا، اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا، اس وقت فارس تھا، اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے، مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں، ہماری فوج ڈری ہوئی ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے، عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا، آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا، امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں، جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے، وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کی حکومت، یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی، عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا، یعنی مسلمانوں کو، وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا، بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا، اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا، وہ کرسی بھی آئی، سب آیا. لیکن میرے عزیزو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں، اس کو کیا کیا جائے؟ مسجد نبوی میں محراب، منبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے. دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام، اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے، انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے وہ سونے کے بنائے، اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں. تم ہی ہمارے داتا ہو، تم ہی ہمارے ماتا ہو، سب کچھ ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے، ایک بات دیکھ لینا، جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے، وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض، قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض. ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا، دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، اور دوستی ایسی تھی
कि इनकी धाक बैठी हुई थी जंगल में, दोनों का इत्तेहाद था, और शेर इनको खाना चाहता था लेकिन खा नहीं पाता। वजह यह थी कि शेर जो है जब हमला करने आए, लाल बैल और सफेद बैल दोनों मिलकर के सींग मारते और भाग जाता था, नहीं आ पाता था। तो शेर ने क्या चाल चली, एक दिन जो है सफेद बैल से दोस्ती कर लिया, लाल बैल से दोस्ती कर लिया, और उसने कहा कि देख हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पार्टनरशिप में हम पूरे जंगल के राजा बनकर रहेंगे, तुम मेरे साथ साथ रहना, मैं राजा और तू वजीर मेरा, जो मेरा है वो तेरा है। और जाहिर सी बात है बैल ही था, और उसको शेर की बात अच्छी लगी, कहा शेर की दोस्ती बहुत अच्छी बात है। तो लाल बैल जो है ना वो लाल हो गया जल्दी, और उसने दोस्ती को सही समझ लिया। शेर ने कहा कि तू मेरे साथ साथ रहना, लेकिन इसकी मुखालिफत कर रहा था सफेद बैल, कह रहा था हमारी दोस्ती है, शेर हमारी बिरादरी का है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो दरिंदा है, तेरी दोस्ती उसके साथ ज्यादा दिन नहीं हो सकती, मत जा। तो लाल बैल ये कहता था कि तू मेरी तरक्की से चिढ़ता है, मैं बादशाह का वजीर बन रहा हूं और तू मुझे बनने नहीं देना चाहता, शेर मुझे साथ साथ लेकर के चलेगा तो सारी बकरियां भी डरती हैं, सब डरेंगे, मैं उसका दोस्त हूं। सफेद बैल ने कहा यह दोस्ती अच्छी नहीं है, छोड़ दे, ये तकरार इतनी बड़ी। शेर भी लाल बैल को समझाने लगा, देख तेरा दोस्त जो है वो तेरी तरक्की से हसद करता है, जलता है, मैं तुझे अपना खास बना रहा हूं और वो तुझे बनने नहीं देना चाहता, तेरा दोस्त सही माने में दोस्त नहीं है। उस पागल लाल बैल ने अपने सफेद बैल की दोस्ती ही खत्म कर दी, दोस्ती टूट गई, और इस गम में बेचारा सफेद बैल अकेला पड़ गया, और लाल बैल तो बादशाह के साथ घूम रहा है जंगलों में, और थोड़े दिन का पावर था, थोड़े दिन शेर के साथ जगह जगह घूम रहा था, अब वो सफेद बैल अकेला था। तो शेर को एक दिन भूख लगी और वो आया और सफेद बैल को उसने गुर्राया, लाल बैल साथ में ही था, कुछ नहीं कहा। शेर ने कहा देख उसको मैं आज खा के खत्म ही करता हूं जो तुझसे जलता था, तुझसे हसद करता था। लाल बैल ने कहा खत्म ही कर दो उसको, पुराना दोस्त था, अपनी बिरादरी का था, लेकिन मदद नहीं किया। तो शेर ने हमला किया और सफेद बैल को चीर कर रख दिया, और वो बेचारा जितना डिफेंस कर सकता था किया, अकेले में नहीं हो पाया, मर गया। मर जाने के बाद शेर शिकम सैर होकर के चला, दूसरे ही दिन लाल बैल को आंख दिखाने लगा, भूख लगी है मुझे। तो कहा मैं तो तेरा वजीर हूं, कहा वो हो गया खत्म, वो पुरानी बातें हैं, अब नया दौर आ चुका है। कहा अब क्या करोगे, कहा मुझे खाना है तुम्हें। बचाने के लिए ना कोई सफेद बैल ना कोई, इसने अपने भाई को धोखा दिया था। मेरे अजीजों ये अरबी में मौजूद पूरी हिकायत में आपको बयान कर रहा हूं, सूफिया इकराम ने जो लिखा। लाल बैल बहुत मिन्नतें समाजतें करने लगा, लेकिन वो तो ठहरा दरिंदा, उसके अंदर रहम कहां से, उसकी गिजा वो है। अरे घोड़ा चारे से दोस्ती करे तो खाए क्या, शेर शिकार से दोस्ती कभी नहीं करता। उसने लाल बैल को उस दिन हमला किया, और जैसे ही उसके ऊपर चढ़ाई किया तो लाल बैल ने एक तारीखी जुमला कहा था जो आज मैंने अभी आपके सामने कहा। उसने कहा लाल बैल तो उसी दिन मर गया था जिस दिन सफेद बैल की दोस्ती छूटी थी, उसी दिन खत्म हो गया था। ये तो चंद दिन ऐसी ऐश कर लिया शेर के साथ, वरना तो मैं मर ही गया उसी दिन जिस दिन मैं साथ छोड़ दिया था मेरे भाई का। आज इस चीज को अपने जहन में रख करके सोचना, ये सारे अरब लाल बैल हैं, इन्होंने जिससे दोस्ती की है वो यही सोच करके दोस्ती की है कि हमारी तकलीफ में तू मदद करेगा। क्या खाक मदद करेगा, वो अपनी बचा नहीं पा रहा है, क्या खाक मदद करेगा। जब अपने आप पर जब बन पड़ती है तो फिर आसपास नहीं देखता दादा, वो चंद दिनों के बाद कहेगा तुम अपना देखो, हम तो जा रहे हैं, बहुत दूर से आए थे, हम बहुत दूर से आए थे, तुम अपना देखो। और उसके बाद कोई बचा नहीं है इनको, न दादा न बाबा। फिर पड़ोस में जो है वो गुर्रा रहा है, तुम्हारा ये भी मारेंगे, तुम्हारा ये भी मारेंगे, तुम्हारा ये भी मारेंगे।
میرے عزیزوں، یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اسلام ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے۔ ان ظالم عربوں نے فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ کبھی کوئی ایک جملہ سننے کو ملا آپ کو؟ کبھی کوئی جملہ سننے کو ملا؟ یہ وہ عیاش لوگ ہیں، آپ کو میں بتاؤں، لندن میں بندروں کا گھر بند ہونے جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زو کا، اور ایک عرب شہزادہ گیا اور پورے پیسے دے کر کہا میں اس کو چلاؤں گا، بند مت کرو۔ عجائب گھر ہے، بندروں کا گھر ہے، ہر ایک کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، اور یہ 90 لاکھ کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا ایک ایک گھوڑا خرید کر کے لاتے ہیں، گھوڑے خرید کر کے لاتے ہیں۔ تماشا ہے، پورے عرب کو انہوں نے نمائش کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ یہ آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا یورپ اور یہ سارے ویسٹرن ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو مدد کرتے رہیں گے؟ یہ سارے خطے میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے یہ دیدہ و دانستہ ہے، یہ پوری طرح سے پری پلانڈ ہے کہ جنگ جب چھڑے گی تو تمہارے اکنومی پر بھی آئے گی، اور تم جو آج عرب لوگ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے عیاش نظر آتے ہو، ساری دنیا کی بڑی عمارتیں تمہارے پاس، ارے دنیا کو کھیلنے کی جگہ بھی یہی دیتے ہیں۔ پورے ورلڈ کپ کروانا ہے تو ان کے اندر کریز ہے، ان کے ہاں دیوانہ پن ہے، ایک دوسرے کو یہ لوگ سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عرب تھا جہاں کبھی قرآن کے علم پر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، حدیث پر کس کی گہری نظر ہے اس پر مقابلہ آرائی ہوتی تھی، اور آج ہے کہ فٹ بال پر اور دوسرے کھیلوں پر یہاں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ ان عربوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کو آئی فون پکڑا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ عیش کی زندگی دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں ہیں۔ آپ ان تمام حالات سے سبق لو، اور یہ آپ کے لیے یہاں سٹیٹس کی جنگ نہیں لڑنا ہے، یہ واٹس اپ سٹیٹس پر آپ جنگ مت لڑو، آپ ان تمام حالات سے درس لو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ ہمیں بدلنے کا وقت ہے۔ جو بچے آج راستہ بھٹکے ہوئے ہیں انہی کے لیے یہ محفلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اصلاح حال عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی اصلاح حال عطا فرمائے اور استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر طرح کے برے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوموں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے۔ رب تعالی اگر آج کی یہ شب لیلۃ القدر ہے تو مولا بغیر بخشے ہوئے ہم کو اس چھت سے باہر نہ فرما، ہم سب کا بھی شمار جہنم سے آزاد ہونے والوں میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔